فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اللہ نے فرمایا آپ ان کو عذاب سے بچا ہوا تصور نہ کریں کہ وہ ایسے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، اور کیا کہتے ہیں مرید ہیں، لین لگی ہوئی ہے، جو مرضی بابے کرتے پھر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ گئے۔ نہ نہ، ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، گھنگرو باندھ کے ناچنے کو بھی دین تصور کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق الذین، وعدہ ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لتبیننہ، کہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے سب مضامین کو، للناس، عام لوگوں کے سامنے، ولا تکتمونہ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ، اس کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور حاصل کیا اس کے ساتھ تھوڑا سا ثمن، فبئس ما یشترون، پس برا ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ لا تحسبن الذین، پس آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہیں، بما آتوا، جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم، پس آپ گمان نہ کریں ان کو، بمفازۃ، کہ بچ چکے ہیں، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذ اخذ اللہ میثاق الذین، اور جب وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پکا وعدہ، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، ان لوگوں سے رب العالمین نے پکا وعدہ لیا۔ کس بات کا پکا وعدہ لیا؟ کہ لتبیننہ للناس، کہ تم نے لوگوں کے سامنے سارے کے سارے مضامین کھول کھول کے بیان کرنے، تم نے کوئی مضمون بھی چھپانا، کوئی بات بھی چھپانی نہیں، کوئی بات بھی حق کی ہو چھپانی نہیں ہے، ولا تکتمونہ، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فنبذوہ وراء ظہورہم، اپنے اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی بیان نہ کیا توحید کو، بیان نہ کیا ان واضح دلائل کو، بیان نہ کیا حق کو، بلکہ چھپا چھپا کے رکھا، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے جب کوئی حق بات آنے لگتی نا ان کی کتاب میں، وہاں پہ آگے ہاتھ رکھ کے نیچے سے پڑھنا شروع کر دیتے، وہ درمیان سے حق کو چھپا ہی جاتے، اور وہ سمجھتے ہم نے بڑا کمال کام کر دیا ہے، اور ہم تو بڑے تیز ہیں، ہم نے ایسا کام کر دیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہے، اور ہم نے اپنا کام بھی چلا لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسا کر کے انہوں نے تھوڑا سا پیسہ تو حاصل کر لیا ہے، تھوڑی سی زندگی کا سامان تو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، یعنی ان کے ارد گرد مرید ہوں گے، ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے جو ان کو چندے دیں گے، جو ان کو ان کی جیبیں گرم کریں گے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا، لوگ ہمارے ارد گرد ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، حق کو چھپانے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور ان کے ارد گرد بھی بڑے لوگ تماشائی موجود ہیں۔ ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، گھنگرو باندھ کے ناچنے کو بھی دین تصور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اپنے گاؤں میں ہوتا رہتا ہے، گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، او سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زیور پہنے ہوئے ہیں، اور نہ کبھی نماز نہ کبھی روزہ، سارے نشئی اکٹھے ہوئے ہیں، اور بابے کے ارد گرد وہ عجیب انداز سے وہ ناچتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بابا اللہ کے ہاں پہنچی سرکار ہے، اس کی ساری اللہ پاک سنتا ہے، نعوذ باللہ، کہاں سے کہاں پہنچ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔
یہ ہے ایسے ملا، ایسے بے ایمان جو لوگوں کے سامنے حق کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، حق کو چھپاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کر لیا ہے، دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے بے بہا۔ حتیٰ کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان بابوں کی جو ہے نا وہ کرامتیں بیان کرتے ہیں، کیا جی بابا مسلح تھلو پیسے کاٹ دے این چھوڑ دیتا ہے، تھلو پیسے کاٹ دے این چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھنے ہیں کہ وہ بڑی کرامت ہے بھائی ہے۔ حالانکہ بے ایمان جادوگر ہوتے ہیں، یہ بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ پیسے اس کے نیچے پڑے ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، صرف لوگوں کی نظروں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں بے ایمان یہ، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تیری بابا بڑی کرامت والا بھائی، تھلوں پیسے پڑھنا ہو رہا ہے ان کی تھوں کڑنا ہے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ لو جی بابا تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامے بازی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے تھوڑا سا نفع حاصل کر لیا ہے، لیکن کان کھول کے سن لو، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو انہوں نے حاصل کیا ہے بہت برا ہے، بہت برا ہے، وجہ اس کا عذاب بہت برا ہوگا۔ جو انسان لوگوں کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، خود تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، دوسروں کے بھی ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ساتھ لے کے جائے گا، یہ شیطان کا ساتھ ہی بنے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، حق کو چھپایا ہے، اور اس بات پہ کیا ہے، خوش ہے، ہم نے بڑا کام زبردست کر دیا، حق کو چھپا لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس تھے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کے پاس گئے، ان سے کوئی بات پوچھی کہ تمہاری کتاب میں ایسے لکھا، ان کو نو کوئی بھی نہیں لکھا، انہوں نے ایسے کر کے نبی علیہ السلام کو مطمئن کر کے جو ہے نا مطمئن کر دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا ہے، اور ہم خوش تھے اس کے اوپر، ہم نے جو حق چھپایا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے مطمئن بھی کر دیا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم نے مطمئن کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ کر کیا رہے ہیں بے ایمان۔ کیوں؟ وجہ اللہ پاک فوراً بتا دیا کرتے تھے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام کے اوپر جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے، جو انہوں نے یعنی حق کو بیان کیا نہیں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری تعریف ہو کے بڑا حق بیان کرتے ہیں، بھائی بڑا سچے لوگ ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تعریف ہو اس کے اوپر، لیکن وہ تعریف والا کام کرتے بھی نہیں تھے، سمجھتے تھے کہ تعریف ہماری ہونی چاہیے، کام کیا بھی نہیں ہے پھر بھی تعریف ہو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اللہ نے فرمایا آپ ان کو عذاب سے بچا ہوا تصور نہ کریں کہ وہ ایسے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، اور کیا کہتے ہیں مرید ہیں، لین لگی ہوئی ہے، جو مرضی بابے کرتے پھر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ گئے، نہ عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں یہ۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اور یہاں سے علماء کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے حق کو بیان نہیں کرتے ہیں، کہ لوگ چندے دینے بند کر دیں گے، لوگ کہیں گے مسجد میں سے نکل جاؤ، لوگ دانے دینے بند کر دیں گے، اور علماء کیا کرتے ہیں، جو حق کی بات ہوتی ہے اس کو چھپا کے گول مول سا کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا کریں گے بظاہر تو اپنے ساتھ لوگوں کو مقتدیوں کو ساتھ ملا لیں گے، لیکن ہے بہت برا، کل قیامت کے دن وہ اس انجام کو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکیں گے، ذہن میں رکھنا بہت برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا۔ لہٰذا علماء کو بھی چاہیے حق بیان کرتے رہیں، کبھی بھی حق بیان کو چھپائیں نہ، جب قرآن کی آیت آ گئی اس کے مطابق صحیح بیان کرنا چاہیے، چاہے کسی بڑے مقتدی کو تکلیف ہو، چاہے کسی چھوٹے کو تکلیف ہو۔ جب قرآن سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا، سمجھو وہ بندہ بے ایمان ہے۔ اگر کسی کو قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے، کوئی آیت بیان کر دی، مولوی صاحب آیت نہ بیان کریا کرو، سمجھو یہ بے ایمان اندر سے خود بے ایمان ہے۔ اس کو اللہ کی قرآن کی آیت کے ساتھ تکلیف ہوئی ہے، جس کو اللہ کے قرآن کی آیت کے ساتھ تکلیف ہو وہ کیسا مسلمان ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے قرآن کی آیت کے ساتھ تکلیف ہو جائے؟ لہٰذا علماء کو چاہیے جب بھی حق بات آئے اس کو بیان کر دینا چاہیے، کبھی بھی مقتدیوں کے ڈر سے یا کبھی کسی کے ڈر سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے۔
زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب تک جس انسان کے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو روزی جس دن انسان کو ملنی ہے وہ اس دن ملے گی ہی ملے گی. جو لقمہ انسان نے جس دن کھانا وہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے لقمہ کو چھین لے. جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اس نے وہ کھانا ہی کھانا ہے، جو اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. لہذا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے، کنٹرول اللہ کا ہر چیز کے اوپر ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ سے اختیار میں زیادہ نہیں ہے. سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. جب سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں تو بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر کے لوگ راضی ہوں یا ناراض ہوں، خوش ہوں نہ خوش ہوں، وہ خدمت کریں نہ کریں، سب کچھ یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ انسان نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر ایسا کرتا رہے گا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگوں کے سامنے جاؤ گے نا، تمہیں دیکھنا بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ تم حق بات چھپانے کے اوپر بھی مجبور ہو جاؤ گے، لیکن حق بات کو چھپانا نہیں. ذہن میں رکھنا، اللہ جب جنگل کے سوروں کو خنزیروں کو کھلا کے سلاتا ہے نا، آپ کو کوئی بھوکا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہر وقت حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.